اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ اسلام کے سلسلے میں آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد کی زندگی میں رفقہ بنت بطاویل سے شادی کی۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، وہ بانجھ تھی۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہ امید سے ہو گئی۔ پھر اس کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام عیسو تھا جسے اہل عرب عیس کہتے ہیں، وہ رومیوں کا جد امجد یعنی باب سمجھا جاتا ہے، اور دوسرا جو اپنے بھائی کی ایڑی پکڑے ہوئے پیدا ہوا اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ انہی کا نام اسرائیل بھی ہے، اس لیے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسبت عیسو سے زیادہ محبت تھی، کیونکہ وہ ان کا پہلوٹا بیٹا تھا، اور رفقہ کو یعقوب سے زیادہ محبت تھی کیونکہ وہ چھوٹے تھے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی عداوت پیدا ہو گئی۔ اس کی کیا وجوہات تھیں وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور ان کی نظر کمزور ہو گئی تو انہوں نے اپنے بیٹے عیسو سے کھانا تیار کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اسے حکم دیا کہ جا کر کوئی جانور شکار کرے اور اس کا گوشت پکا کر کھلائے تاکہ آپ اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کریں۔ عیسو شکار پیش آدمی تھا، وہ شکار کی تلاش میں نکل گیا۔ رفقا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ اپنی بکریوں میں 2 عمدہ میمنے ذبح کر کے اپنے والد کی پسند کا کھانا تیار کرے اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ پھر اس نے یعقوب کو عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور میمنوں کی کھال اس کے بازوں اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا عیسو ہوں۔ آپ نے اس سے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چھونے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا بھائی عیسو بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے۔ چنانچہ اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس کے والد اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے بھی دوسری دعا کی کہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ ناظرین، اب ہم آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی حوران کیسے آمد ہوئی اور شادی کیسے ہوئی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حوران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام رحیل۔ رحیل زیادہ خوش شکل تھی، یعقوب نے اس کا رشتہ طلب کیا تو اس لڑکی کے والد لابان نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک اس کی بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کا یعقوب کے پاس بھیج دیا۔ اس کی آنکھیں چندھی تھیں۔ صبح ہوئی تو یعقوب کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے تو
آپ سے رحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کو شادی کر دیں۔ اگر تم رحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ آپ نے 7 سال مزید خدمت کی، تب ان کا نکاح رحیل سے بھی ہو گیا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ پھر تو رات میں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی احکام منسوخ ہوتے رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم تھے۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک لونڈی دی، دونوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کو جو لونڈی دی گئی اس کا نام زلفی تھا، زلفا اس کا نام تھا، اور رحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا، بلہا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی کمزوری دور کی کہ انہیں کئی بیٹے عطا فرمائے۔ یعقوب سے ان کے ہاں سب سے پہلے روبیل پیدا ہوا، پھر شمعون، پھر لاوی، پھر یہودا۔ تب رحیل کو غیرت آئی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا یعقوب کو حبا کر دی۔ اس نے اس سے خلوت کی تو وہ امید سے ہو گئی، اور اسے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام دان تھا۔ اس کے بعد ایک اور لڑکا، اس کا نام نفتالی تھا۔ تب لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا یعقوب علیہ السلام کو حبا کر دی۔ اس سے آپ کے 2 لڑکے جاؤ اور اشیر پیدا ہوئے۔ پھر لیا کے ہاں 5واں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام اساخر رکھا۔ اس کے بعد اس کا 6واں بیٹا پیدا، اس کا نام زابلون رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی دینا پیدا ہوئی۔ اس طرح اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد رحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عظیم، معزز اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب وہ لوگ حوران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ اپنی 2 ماموں زادوں سے نکاح کے بعد مزید 6 سال اپنے ماموں کے پاس رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح آپ کی وہاں رہنے کی کل مدت 20 سال ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لبان سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دے، آپ کے ماموں نے کہا مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال میں سے جو کچھ چاہے طلب کر لے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے بکریوں سے اس سال پیدا ہونے والے 2 بچے دے، وہ بچے دے دینا جو چتلے ہوں، جو بھیڑ کا بچہ سفید ہو لیکن اس کے رنگ میں سیاہی بھی ہو، اور جو سیاہ ہو لیکن اس میں سفیدی بھی ہو، اور بکریوں میں سے جو بے سینگ اور سفید ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ریوڑ میں سے اس قسم کے بکرے الگ کر دیے تاکہ کوئی میمنہ اس طرح کا پیدا نہ ہو، اور انہیں لے کر اپنے باپ کے ریوڑ سے 3 دن کے فاصلے پر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور سفیدے کی تازہ شاخیں لے کر انہیں چھیلا اور انہیں کہیں سے سیاہ اور کہیں سے سفید کر دیا۔ وہ انہیں بھیڑ بکریوں کے پانی پینے کی جگہ ان کے سامنے کھڑی کر دیتے تھے تاکہ وہ بکریوں میں دیکھیں اور ان سے خوف محسوس کریں، اور ان کے بچے ان کے پیٹوں میں حرکت کریں تو ان بچوں کے رنگ بھی اسی طرح چتکبرے ہو جائیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اسے خرق عادت اور معجزات کی قبیل سے شمار کرنا چاہیے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا اور وہ آپ سے حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ اپنی بیوی بچوں اور مال جانوروں کو لے کر چل پڑے۔ چلتے وقت رحیل اپنے والد لبان کے بت چرا لیے۔ جب وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو پیچھے سے لبان اور اس کی قوم کے افراد بھی آ گئے۔ لبان نے یعقوب سے اس پر
ناراضی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکلے، اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا۔ ناظرین، جب عیسو نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغل گیر ہو گیا اور بوسہ دیا اور رویا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے کہا، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ سب کچھ آپ کے خادم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے بھی آگے بڑھ کر عیسو کو سجدہ کیا۔ لیا اور اس کے بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر رحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس ہوا اور آگے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی، بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے سعیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ سحور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے جھونپڑے بنائے۔ پھر شخیم کے شہر اور شلیم یروشلم جس کو کہا جاتا ہے اس کے پاس سے گزرے۔ وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ آپ نے شخیم بن جمور سے 100 بھیڑوں کے عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد میں حضرت سلمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا اس کو۔ یہ اسی چٹان صخرہ کی جگہ تعمیر کیا گیا ہے جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد رحیل کی ایک بیٹا بنیامین پیدا ہوا۔ انہیں ولادت کے موقع پر دروزہ کی سخت تکلیف ہوئی اور وہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو افراس یعنی بیت اللحم کے مقام پر دفن کیا اور یعقوب نے ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا۔ وہ آج تک رحیل کی قبر کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ لیا سے روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اساخر اور زابلون پیدا ہوئے۔ رحیل سے یوسف اور بنیامین، رحیل کی لونڈی بلہا سے دان اور نفتالی، لیا کی لونڈی زلفا سے ہاو اور اشیر۔ لیا کے بطن سے ایک بیٹی دینا بھی تولد ہوئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کنعان کے علاقے میں اپنے والد کے پاس رہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور آپ کے بیٹوں عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے۔ ان سب پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو۔ ناظرین، مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے میرے چینل آصف ولاگز کو دیکھتے رہیں، لائک، سبسکرائب اور کومنٹ کریں۔ شکریہ۔